مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو، جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کتنے لفظ حسین ہے یار، میرا پیغام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ وہ ابھی تو آپ حیات ہیں، کیا بعد وصال بھی ایسا ہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیدہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے صحابی سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی قبور میں زندہ بھی ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تم درود و سلام پڑھتے ہو، میں ابھی بھی سنتا ہوں، دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی تمہارا درود و سلام سننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جب تم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں جب تم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہو، اس ذکر کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یار اللہ کو اپنے نیک بندوں کا ذکر سننا کتنا پسند ہے کہ سونے محبوب کی زبان سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تذکرہ تم نے میرے بندوں کا کرنا ہے، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنا ہے اور تمہیں اپنی رحمتوں سے حصہ بھی عطا فرمانا ہے۔ انہی نیک بندوں میں سے ایک بندہ جو اس میدان کا شاہ سوار ہے، اولیاء کا تاجدار ہے، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو عبداللہ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف 11ویں والی سرکار۔ ویسے تو بزرگوں سے عقیدت اور نسبت اور محبت رکھنے والے ہر ماہ ہی 11ویں مناتے ہیں، لیکن بطور خاص یہ جو آج دن ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ ماہ ربیع الاخر، اس کو ماہ ربیع الغوث بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس مہینے میں حضور غوث اعظم کا وصال ہے اور بڑی 11ویں شریف، اور اللہ اکبر کیا بات کہی ہے، آج ہے بھی بڑی 11ویں شریف کا دن، آج کا دن بھی حضور غوث اعظم کے عرس مبارک کا دن ہے، اور الحمدللہ ہم سب بیٹھے یہاں حضور غوث اعظم کا عرس منا رہے ہیں۔ اور کیا نسبت، حضور غوث اعظم کا عرس بھی ہے اور مسجد بھی قادریہ ہی ہے، مسجد بھی انہی کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی کمال کی زندگی عطا فرمائی۔ ویسے پیدائش تو آپ کے ایران کا ایک علاقہ ہے گیلان، وہاں آپ کی پیدائش ہے۔ والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور والدہ صاحبہ کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کے بارے میں مشہور ہے، چونکہ جنگی دوست کہا جاتا ہے، تو آپ کے والد گرامی سے پوچھا، حضرت آپ کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب یہ نام جنگی دوست یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے جنگی دوست کہا جاتا ہے چونکہ میں جہاں بھی اللہ کی نافرمانی کو دیکھتا ہوں نا، وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں اور لوگوں کو سمجھاتا ہوں خبردار اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ غریب آدمی کر رہا ہے تو اسے منع کرنا ہے، امیر کرے تو پھر کوئی بات نہیں جی، ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ماحول ہوتا ہے نا، غریب کرے تو سارے کہتے ہو کتنا غلط کرتے ہی، امیر کرے تو ہم کہہ دیتے ہو کوئی گل نہیں جی، غلطی ہو ہی جاتی ہے جی،
آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے مجھ میں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو میں باہر نکلا گھر سے، تو سامنے بادشاہ کے ملازم جو کار خاص ملازم وہ مٹکے اٹھائے نہ جا رہے تھے، اور مجھے ان سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے آگے جا کر پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ آپ نے فرمایا پوچھا ہی تو ہے، بتاؤ کون ہو؟ کہنے لگے ہم بادشاہ کے خاص بندے ہیں، خاص ملازم ہیں۔ کہا اچھا اس کے اندر کیا ہے یہ جو مٹکے اٹھائے ہیں؟ کہا بتایا نہیں، بادشاہ کے خاص بندے، تمہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں نا، بتاؤ۔ گرجدار روبدار لہجے میں جب آپ نے ارشاد فرمایا تو کہنے لگے جی اس کے اندر شراب ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کی شراب؟ کہا جی، پیچھے جو ہم لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب آگے تو نہیں جا سکتے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ کی ہے؟ کہا بادشاہ ہوگا اپنے گھر۔ ڈنڈا پکڑا اور جتنے مٹکے تھے سارے کے سارے توڑ دیے، شراب بہہ گئی۔ ملازموں کی سرے بازار جو ہے وہ تذلیل ہوئی۔ تو جب سمجھتے ہیں تذلیل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، انہوں نے جا کر نا بادشاہ کو دو باتیں آگے بڑھا کر بتائی۔ کہنے لگے بادشاہ تیری کوئی وقت نہیں۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کیا کمال کی بات ہے یار، دیکھنا بادشاہ آج کیا ہوا، سرے بازار تیرا نام لیا لیکن وہ بندہ ٹلا ہی نہیں ہے، بتایا کہ یہ بادشاہ کا ہے سامان، لیکن اس نے پھر بھی وہ شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ اس کی نظر میں تیری کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا بلاؤ ذرا اس کو۔ تو آپ کو جو ہے وہ دربار میں بلایا گیا تو آپ تشریف لائے۔ بادشاہ کہنے لگا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا نام تو میرا موسیٰ ہے، لیکن میں اللہ کی طرف سے محتسب مقرر ہوں۔ محتسب ہوتا ہے نگران، جہاں کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام ہو نا وہاں ڈٹ جانا۔ کہا محتسب ہو، تمہیں کسی نے نگران بنایا؟ نگران تو میں نے بنانے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں تو میں نے مقرر کرنی ہوتی ہیں، ساری ذمہ داریاں تو میں لگاتا ہوں، تنخواہیں میں دیتا ہوں، میں نے تو تمہیں محتسب مقرر ہی نہیں کیا۔ تو آپ نے گرجدار لہجے میں، اللہ جانے اس لہجے میں کیا تاثیر تھی، آپ نے فرمایا بتایا نہیں ہے تجھے، میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ وہ رب جس نے تجھے بادشاہ بنایا اسی نے مجھے محتسب بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ گرجدار اور تاثیر والے لہجے سے یہ لفظ نکلے نا، بادشاہ تھر تھر کانپنے لگ گیا، رونے لگ گیا، سر گھٹنوں میں دے کر کتنی دیر روتا رہا۔ کہنے لگا حضور معاف فرما دیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے شراب کے مٹکے توڑے کیوں؟ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ احسان کیا، نیکی کی ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ اب میرے ساتھ نیکی کیسے؟ فرمایا دیکھنا شراب آتی تو پیتا اور جہنم میں جانے کا حقدار بن جاتا، تو میں نے وہ مٹکے توڑ دیے، شراب بہہ گئی، نہ تجھ تک پہنچے، نہ تو پیے اور نہ جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ کہا حضور واقعی آپ نے سچ فرمایا۔ کہا ٹھیک ہے، میں کل نہ رعایا میں اعلان کر دوں گا کہ آپ محتسب ہیں، آپ نگران ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی دیکھے وہاں جو ہے آپ اس کو فرما برداری کے اندر بدل دیں، میں آپ کو مقرر کرتا ہوں، تنخواہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا مسکرا کر فرمایا مجھے تیرے نگران بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں حضرت نگران بنا رہا ہوں؟ فرمایا دیکھنا میں تیرے نگران بنائے جانے کا محتاج نہیں ہوں، مجھے میرے رب نے نگران بنایا ہوا ہے، میں اس کا محتسب بنایا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا، تو یہ وہ لوگ تھے جو نڈر ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب ماحول ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہے، جھنڈے والی گاڑی آ جائے تو اس کو کوئی چیک نہیں کرے گا، سلوٹ مارا جاتا ہے، بقیہ لوگوں کو روکا جاتا ہے، اس کو آگے جگہ دی جاتی ہے، اس کے اندر جو مرضی ہو۔ لیکن یہ وہ بزرگان دین ہیں جو بے خوف ہوتے تھے، دل میں کسی کا خوف نہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجھے جنگی دوست کہا جاتا۔ اور تقوی کی تو کیا بات ہے، آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہی ہے کہ صرف ایک سیب کھایا جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، کسی کی ملکیت بھی نہیں تھا، اٹھا کر نہیں، چوری کر کے نہیں، کسی کا مال غصب کر کے نہیں، جو بہتا ہوا آ رہا تھا کھایا، بھوک شدت کی تھی، پھر دل میں خیال آیا موسیٰ تو نے
بغیر اجازت کی پتہ نہیں کس کا تھا، چلنا شروع کیا، جس باغ کی شاخیں دریا میں لٹک رہی تھی اس کے مالک کے پاس پہنچے، کہا حضرت آپ کا سیب کھا لیا ہے تو معافی مل سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے جو اتنی سی بات پہ آ گیا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی اللہ والا ہے۔ کہا معافی کا کوئی، کہا ٹھیک ہے، پھر معافی ایک شرط پر ہے کہ 11 سال جو ہے وہ میرے باغ کو دیکھنا ہے، رکھوالی کرنی ہے، پانی دینا ہے، اور ایک اور شرط ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، اگر یہ صحیح طرح پوری کر لی تو ایک سیب کے بدلے میں 11 سال خدمت۔ یہ نہیں کہا بابا جی گل کر دیو 10 روپیہ کا سیب میں تھے، کہا نہیں حضرت پھر معافی مل جائے گی نا، کہا خدمت تو کرو پھر دیکھی جائے گی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کوئی چیز لینے چلے جائیں نا، جس طرح مونگ پھلی کا موسم ہے، 100 روپیے دی دہی تنالی شروع، اللہ خیر کرے، کھانا شروع کر دیا۔ فال سے لینے گئے ہیں دہی یار 200 دے نال کھانا شروع، یار میٹھے بھی نہیں کہ نہیں، یار کمال نہیں کر رہے تمہیں سمجھ نہیں ہے یہ تمہارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، یہ دل کی دنیا کو ویران کرنے والی چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم جن کا بڑا نام ہے بزرگی کے اندر، جو بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کے اندر آئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیت المقدس میں لیٹا ہوا تھا، فلسطین کی وہ مسجد، اور 40 دن گزر گئے تھے، مجھے نماز پڑھنے کی لذت نہیں آ رہی تھی، بڑا پریشان کہ کیا ہو گیا ہے، سجدہ بھی کرتا ہوں، رکوع سجود سارے کچھ کرتا ہوں، میں ارکان ادا کر رہا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ بزرگوں کی بڑی بات ہے بھائی، کہتے ہیں ارکان تو ادا کر رہا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ نماز تو وہ ہے جس میں رب کی معرفت ملتی ہے، یار ارکان ادا کرتا ہوں۔ کہتا ہے رات بیت چکی تھی، تھکاوٹ کافی تھی، آنکھوں میں نیند تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کا دروازہ کھلا، 40 کے قریب قد آور لوگ، صاف ستھرا سفید لباس پہنا ہے، سر پر امامہ ہے، اندر داخل ہوئے اور جا کر محراب کے قریب نا جماعت کروانے لگے۔ جماعت سے فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا یار مجھے لگتا ہے ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی بندہ موجود ہے۔ کہنے لگا جی ہاں جی، وہ پلر کے پیچھے ابراہیم بن ادم لیٹا ہوا ہے، اور یہ ایسا آدمی ہے 40 دن ہو گئے ہیں اسے نماز میں لذت نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے آ تو نیند رہی تھی، لیکن جب اس نے یہ کہا نا 40 دن ہو گیا نیند نہیں لذت نہیں آ رہی، کہتے میری آنکھیں کھل گئیں، میں باغ کھڑا ہوا، میرے دل کے اندر خیال آیا یار جس کو یہ پتا ہے نا 40 دن سے نماز میں لذت نہیں آ رہی، اس کو یہ بھی پتا ہوگا کیوں نہیں آ رہی۔ کہتے میں جا کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، آنکھوں میں آنسو ہیں، روتا جا رہا ہوں، مجھے بتائیں نا کہ 40 دن سے سرور نہیں آیا نماز میں، وجہ کیا ہے مجھے بتا دیں۔ فرمایا آج سے 40 دن پہلے مصر کے بازار میں فلاں بازار میں فلاں دکان پر، جی جی حضرت کھجوریں خرید رہے تھے، خرید رہا تھا۔ کہا جب کھجوریں خریدی تو اس کھجوریں ڈال رہا تھا تو ایک کھجور نیچے گری، پتہ نہیں وہ تیری تھی یا مالک کی تھی، لیکن تو نے اٹھا کر کھا لی۔ کہا جی کھائی۔ کہا جب وہ کھائی تو اللہ نے تجھ سے معرفت سلب کر لی، ایک کھجور کھائی ہے تو معرفت سلب ہو گئی ہے، نمازوں کی لذت نہیں آ رہی، اللہ کی معرفت نہیں مل رہی، روحانیت جو ہے اس کے اندر بڑی کمی آ گئی۔ اللہ خیر کرے، ہمارا تو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا مونگ پھلی پر گئے ہیں، ریڑھی پر گئے ہیں تو مونگ پھلی کھا رہے ہیں جناب، پیسے دیتے ہی چیز کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اس نے وہ الگ سے تول کے دینی ہے۔ فرمایا حضرت اس کا حل کیا ہے بتائیں؟ کہا دوبارہ اسی بازار میں جاؤ، دوبارہ اسی دکاندار کے پاس اور جا کر معافی مانگو۔ آپ فرماتے میں دوبارہ گیا، جا کر مصر کے بازار میں اسی دکان پر پہنچا، معافی مانگی، معافی مانگ کر ابھی نماز کے لیے ادھر کھڑا ہوا، اللہ نے دوبارہ مجھے نماز کی لذت عطا فرما دی۔ یہ چیز جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، یہ ہمارے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی بجائے ویران کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پھر نمازوں میں لذت نہیں ہوتی، پھر فجر کے ٹائم اٹھا نہیں جاتا، عشاء کی نماز بھاری لگنے لگ جاتی ہے، عبادت جو ہے وہ گراں، مطلب بھاری پن آ جاتا ہے، یار نماز اچھا
لیکن جب دل پاکیزہ ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، پھر عبادت میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. کہتا یار عبادت رات ختم ہو گئی ہے. اب فرماتے ہیں کہ میری عمر ہوئی 18 سال کی، تو گلی میں نا ایک گائے کھل گئی، تو بچے اس کو پکڑ بھی رہے تھے، ساتھ اس کے کھیل بھی رہے تھے. کہتے میں بھی گلی میں تھا تو میں بھی بچوں کے ساتھ میں بھی کھیلنے لگ گیا، میرے ہم ایج سارے کر رہے تھے. کہتے وہ گائے تیز بھاگی تو میں تیز بھاگا، میرے ساتھ والے پیچھے رہ گئے، میں اس گائے کے بالکل پیچھے تھا. اچانک مڑ کر میری طرف کہنے لگے عبد القادر وہ کھیلتے ہیں تو کھیلنے دو، لیکن اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. میری آنکھیں کھل گئی، کیا بات ہے عبادت. کہتے میں گھر آیا، دل کی دنیا بدل رہی تھی. میں مکان کی چھت پر چڑھا تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ تھا. اپنے مکان سے عرفات کے میدان کی طرف دیکھا تو میری نگاہ وہاں تک گئی، حاجی میدان عرفات میں گر گڑا کر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. اسی وقت میں نیچے آیا، والدہ صاحبہ بیٹھی تھی. میں نے عرض کی امی جان مجھے اجازت نہیں دے دیتی کہ میں اپنے نانا کے دین کا علم سیکھوں اور پھر اس کی تبلیغ کروں. کہا بیٹا اچانک کیا کہنا چاہتے ہو ذرا بتاؤ، پیچھے ہوا کیا. کہتے سارا واقعہ سنایا. تو ماں بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی بیٹا ٹھیک ہے میں خوشی خوشی تمہیں اجازت دیتی ہوں، جاؤ جا کر دین کا علم سیکھو اور پھر رسول اللہ کے دین کی خدمت کرو. بیٹا تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں. بیٹا یہ نا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری وراثت کا جو حصہ بنتا ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، 40 دینار بنتا ہے، یہ 40 دینار تم رکھ لو، یہ تمہارا حصہ ہے. ٹھیک ہے ماں جی. ماں نے خود ہی آپ کو پتا ہے کپڑے جو تھے اسی کے اندر سلائی کر دیا، نکلنے لگے. تو ماں نے نصیحت پتا کیا کی، فرمایا بیٹا تیرے اوپر حسنی حسینی چادر ہے، کیونکہ آپ نجیب الطرفین تھے، باپ کی طرف سے آپ حسنی تھے اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے. فرمایا بیٹا تیرے اوپر حسنی حسینی چادر ہے، خیال کرنا کہیں اس کو میلا نہ کر دینا. میاں صاحب فرماتے ہیں نا چٹی چادر پھمنا والی اور داغ نہ لائی بلیا، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے ہائے ربا کی بنیا. بیٹا اس کو گندا نہ کرنا، میلا نہ کرنا، سچائی والی زندگی گزارنا اور رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنا. جی ماں جی جیسے آپ کا حکم. اللہ اکبر، یہ مائیں تربیت کرنے والی مائیں. اللہ کیا پیاری ماں ہے یار، کیسے انداز سے تربیت کر رہی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ذہن بن گیا، یہ کلچر بن گیا، ماں ڈرامے بھی دیکھتی رہے، باپ بھی ڈرامہ دیکھتا رہے، باپ نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، کہتے کوئی بات نہیں جی ہمارا بچہ تو میں نہیں نماز پڑھتا جی بچہ تو پڑھے، میں نہیں قرآن پڑھتا بچہ تو پڑھے. بھائی ماں باپ کا بڑا اثر ہوتا ہے. یقین مانے آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے نا جو ابھی بولتا بھی نہیں، اس کے سامنے نماز پڑھنا شروع کریں. آپ اس کو نماز کا نہ کہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ مصلی بچھائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہی مصلی پر کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ ہی سجدہ کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ہی دعا مانگے گا. اس کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس کو پتہ ہے میرا یہ باپ کر رہا ہے تو میں نے کرنا ہے. اب فرماتے ہیں بہرحال میں نکل پڑا. ابھی تھوڑا ہی سفر طے ہوا تھا کہ ڈاکو نے قافلے پر حملہ کیا، لوٹ مار مچا دی. مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ہر طرف سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے لیکن میرے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا. تھوڑی دیر گزری تو ایک ڈاکو نے جاتے ہوئے گزرتے گزرتے سرسری ایسے ہی، اور نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے نا میرے پاس مال. یہ وقت کون سا ہے، اس وقت میں تو مال بچانا چاہیے. کہا تیرے پاس ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار. کہا اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی رقم تیرے پاس؟ آ کر جیبیں وغیرہ چیک کی، کہا تیرے پاس تو ہے نہیں. پکڑ کر مالی کے سامنے لے آیا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا. کہنے لگا سردار اس بچے کی تو بات سنو، یہ کیسا عجیب بچہ ہے. کہا ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہا یہ کہتا میرے پاس مال ہے. کہا بیٹا تیرے پاس مال ہے؟ کہا ہاں ہے نا 40 دینار. کہا تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہاں مجھے پتا ہے تم ڈاکو ہو.
کہ ڈاکوؤں کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہ مال چھیننا ہوتا ہے۔ کہ پھر بھی تیرے پاس ہے؟ کہاں ایسے کیا، وہ جو ماں نے سلائی کیے ہوئے تھے نا، کہا یہ ہیں سلائی ہوئے 40 دینار ہیں۔ ڈاکو سکتے میں نہ چلا گیا کہ لوگ ہم سے چھپاتے ہیں اور تو ظاہر کر رہا ہے۔ کہا کیوں بیٹا بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیا حسن تھا میرے پیر صاحب کی زبان میں، لفظ نکلے تو فرمانے لگے یار میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے ساری زندگی سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اسی لیے سچ بول رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے تھے لفظ، تاثیر تھی، رونے لگ گیا داڑے مار کر اونچی اونچی۔ ساتھی حیران کہ ہوا کیا ہے؟ کا سردار ہوا کیا ہے؟ کہا ہونا کیا ہے یار، دیکھو نا اس بچے کی طرف، ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے اور میں اپنے مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس کو اپنی ماں کے وعدے کی پاسداری کا خیال ہے، مجھے مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی کوئی پاسداری نہیں ہے یار، میں ایسی ہی زندگی جی رہا ہوں۔ کہ بیٹا ہاتھ بڑھا، تیرے ہاتھ پر ہی توبہ کرنی۔ حضور غوث اعظم وہاں سے چلے تو یہ ڈاکو ساتھ چل پڑا۔ کہا تم کہاں چلتے ہو؟ کہا جی حضور جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں بھی وہیں پڑھوں گا، جہاں آپ تعلیم حاصل کریں گے میں بھی تعلیم حاصل کروں گا۔ اب میں جاہل نہیں رہا، میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے آپ کے ساتھ ہی۔ آپ نے پیچھے نگاہ درائی تو سارے کا سارا ہی گینگ گروہ سارا ہی پیچھے، اور سردار کہنے لگا میں نے تو توبہ کر لی، تم کہاں؟ اب میں نے چوری نہیں کرنی۔ تو سارے قافلے والے وہ سارے ڈاکوؤں کا گروہ کہنے لگا سردار جب چوری کرتے تھے اکٹھے کرتے تھے، اب توبہ کرنی ہے تو اکٹھے ہی توبہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے یہ سچائی کی برکت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ ماں کی تربیت نہیں ہے؟ ماں کی تربیت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ماحول بنا؟ آج ہمارے پاس تربیت کرنے والی ماں نہیں ہے، ہم جو رونا رو رہے ہیں نا معاشرہ غلط ہوتا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، معاشرہ ٹھیک تھا، ہمارے پاس تربیت کرنے والی ماؤں کا فقدان ہو گیا۔ ہم میں سے جو تھوڑے ایجڈ ہیں، عمر جن کی 30 سے آگے ہے، انہیں سمجھ اور شعور ہے کہ ہماری مائیں صبح اٹھ کر کیا کیا کرتی تھی۔ بیٹا اٹھنا جلدی مسجد میں جا، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، نماز پڑھ، نماز پڑھنے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھ، صبح اٹھ کر قرآن پڑھے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ ماحول بنے گا، یقین مانے ابھی چند دن پہلے نا ایک بچہ وہ میٹرک کا رزلٹ تھا تو نماز مطلب ریگولر، میں بڑا خوش ہوا، نوجوان تو میٹرک کا رزلٹ آیا تو وہ بچہ گیا، وہ میں نے کہا مجھے باہر ملا، میں نے کہا یار اب نماز نہیں پڑھنے آتی، وہ رزلٹ آ گیا میں پاس ہو گیا ہوں، میں نے کہا میں نماز کا، وہ والدہ صاحبہ نے کہا تھا نماز پڑھو رزلٹ اچھا آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا ذہن دے رہے ہیں؟ نماز پڑھو رزلٹ اچھا آئے گا، نماز پڑھو اچھی نوکری مل جائے گی، نماز پڑھو زندگی اچھی گزرے گی۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے، ہم اپنے بچوں کو یہ ذہن ہی نہیں دے رہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے اللہ رسول راضی ہوتا ہے۔ یار کب دیں گے ہم یہ ذہن دیں؟ اصل تو یہ ہے نماز کا، کیا پیپروں کے لیے نماز ہے؟ کیا جاب کے لیے نماز ہے؟ جاب نہیں لگ رہی تو مسجد میں آ کر جناب میں دعائیں مانگ رہا ہوں؟ نہیں یار، نماز اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، وہ ہمارا رب ہے، اس کے رب ہونے کے ناطے جو ہے وہ نماز پڑھی جائے یار۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے ڈٹ کر علم حاصل کیا، جاہل نہیں۔ ہمارے ہاں تو جاہلیت کا نام صوفیت رکھا ہوا نا، جو جاہل ہے، جس نے نیلے پیلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جناب، جس نے وہ ڈنڈا پکڑا، بال بڑے رکھے ہوئے ہیں، نماز روزے سے تانگ گیا، وہ ہماری نظر میں صوفی ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں خبردار، ایسا بندہ کوئی صوفی نہیں ہے جس کو شریعت کا علم نہیں، وہ اس گدھے کی طرح ہے جو کولو کے آگے سارا دن تو چلتا ہے لیکن منزل نہیں پاتا، شام کو وہی کھڑا ہوتا ہے جہاں صبح کو چلا تھا۔ منزل پانا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو تو پہلے دین کا علم حاصل کرو، پھر اللہ تمہیں اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ ڈٹ کے علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا تھا تو بڑی مشکلات آئی، بڑی تنگی آئی،
اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ہوتے غریب ہیں بیچارے، تو پھر تنگی بھی بڑی آ جاتی ہے۔ اور علماء بیان بھی کرتے ہیں جو دین کا طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے قلت، ذلت اور علت، یعنی بیماری، کمی، اور لوگوں کی نظر میں وہ بندہ حقیر ہو جاتا ہے۔ لوگ مطلب عجیب ہی ہمارے سائیکو ہیں جناب۔ تو کہتے ہیں لیکن میں ڈٹ کر کیا، تو ایک مرتبہ حالات ایسے ہو گئے کہ 11 دن تک مجھے کھانے کے لیے کچھ ملا ہی نہ، اور میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا کہ میں طالب علم ہوں تو مجھے دے دو۔ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں یار میں نا پھر مدرسے سے نکل کر بادشاہ کا محل تھا، اس کے ساتھ جنگل تھا، تو کئی مرتبہ بادشاہ کے دسترخوان کا جو بچا کچا کھانا ہوتا تھا وہ جنگل میں پھینک آتے تھے۔ کہتے میں وہاں گیا تو دیکھا مجھ سے پہلے 70 اولیاء کرام، 70 کبار صوفیاء اس جنگل میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے خود سے کہا عبد القادر جہاں اتنے ضرورت مند ہے تو یہاں کیوں ٹھہرا، چل نہ واپس یار، یہاں تو چیز نہیں تلاش کرنی چاہیے یار، کوئی مل بھی جائے تو انہیں ملے یار، میں بھوکا بھی رہ لوں گا۔ جب میں واپس آیا تو ایک شخص مجھے بڑے گرم جوشی کے ساتھ ملا اور مجھے پیسوں کی تھیلی 70 دینار پکڑا کر کہنے لگا حضور آپ گیلان سے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا یہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، میں آپ کو ہی تلاش کر رہا تھا۔ کہتے سخت بھوک، 11 دن کا فاقہ۔ میں نے یہ نہیں کہا پہلے خود کھانا کھا لوں۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ دینار لے کر ان درویشوں کے پاس چلا گیا جو جنگل میں کھانا تلاش کر رہے، جا کر میں نے ان میں دینار بانٹے، ایک آدھ دینار میں نے رکھ لیا اپنے پاس، آ کر اس سے کھانا کھایا۔ تو میرا ساتھی کہنے لگا عبد القادر یار کمال نہیں کرتے تم، کچھ کل کے لیے بچا لیتے، پرسوں کے لیے بچا لیتے، سارے کے سارے فقیروں کے اندر بانٹ دیے ہیں، اور خود 1 دینار اور وہ بھی کھانا کھایا تو ختم ہو گئے، کرنا کیا، کچھ تو بچا لیتے۔ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں ہے پتا یار، میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے، جو اللہ کے بندے ہیں جو بھوکے ہیں فقیر ہیں انہیں کھانا کھلاتا رہوں اور اللہ کی رضا کو پاتا رہوں۔ اللہ کی رضا ہے کھانا کھلانے میں، غریبوں مسکینوں فقیروں کے ساتھ بیٹھنے میں۔ آپ بادشاہوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ مدرسے کے اندر یہ 3 طالب علم ہوتے تھے نا، انہیں بلاتے، فرماتے یار تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، جب میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں تو اللہ مجھے بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے تمہاری وجہ سے۔ یہ مطلب بزرگوں کی کسر نفسی ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھاتے ہو تو میں تمہاری وجہ سے برکتیں پاتا ہوں۔ فرماتے 11 سال ہو گئے میں نے دین کا علم ڈٹ کے حاصل کیا، جس دن یہ مسافر مجھے ملا تو مجھے نا ماں کی یاد بڑی ستانے لگ گئی۔ میں واپس آیا کہ جا کر ماں سے ملاقات کرتا ہوں، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ کہا عبد القادر آپ کا بیٹا۔ اللہ اکبر، ان ماؤں کا کیا انداز تھا۔ اندر سے آپ کی والدہ نے کہا بیٹا ہمارا ایک ہی عبد القادر نام کا بیٹا تھا، اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہوا ہے، اور جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی جائے اسے واپس نہیں لیا جاتا۔ جاؤ بیٹا جا کر رسول اللہ کے دین کی خدمت کرو، قیامت والے دن حوض کوثر پر تمہارے ساتھ ملاقات ہو۔ کہتے پھر کھل کر میں نے دین کی خدمت کی، جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں پڑھانے لگ گیا، مدرس، سارا دن بچوں کو پڑھاتا۔ اور زندگی کس طرح گزاری؟ فرماتے ہیں 40 سال تک یہ کیفیت تھی کہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا۔ ہماری ساری زندگی میں 40 راتیں نہیں ہیں، باتیں ہمیں بزرگوں پر بنانی آ جاتی ہیں، یہ بابے کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، تو یہ تو وہ۔ اب فرماتے ہیں 40 سال، اور ان میں آخری 15 سال تو ایسے ہیں کہ ہر روز روزانہ 1 مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتا تھا۔ 25 سال تک میں ویرانوں کے اندر رہا، 30 سال تک میں اپنے شہر کا مفتی اعظم، سب سے بڑا مفتی، فتوے دیتا۔ آپ کی زندگی میں ویسے بڑے سارے کام ہیں لیکن 3 کام بڑے نمایاں ہیں: کتابیں لکھنا، باطل مذہب والے بد عقیدہ لوگ، روافظ، قدریہ، جبریہ فرقے اس وقت موجود تھے، ان کا رد کیا، اور دوسرا تدریس کرنا، یعنی بچوں کو پڑھانا، فجر سے لے کر ظہر تک فقہ اور تفسیر پڑھاتے، عصر کے بعد حدیث کا درس دیتے، اور رات کو مصلی بچھا کر نہ فرمایا کرتے یار
جیسے تم خوبصورت جگہوں پہ جا کر خوش ہوتے ہو نا، فقیر آدمی رات ہونے پر مصلی پر کھڑے ہو کر رب کے حضور اسی طرح خوش ہو جاتا ہے جس طرح تم خوش ہوتے ہو۔ اور ہفتے میں 3 دفعہ لوگوں کو جو ہے وہ جمع کر کے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں نے اسلام قبول کیا، لاکھوں لوگوں نے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی اپنائی ہے۔ بڑی سونی زندگی ہے حضور غوث اعظم کی۔ آج 11ویں شریف ہے، بعض لوگوں کو مطلب اعتراض ہو جاتا ہے، یار یہ کیوں؟ اسلام دیکھیں تو اسی چیز کے ارد گرد ہے۔ حج دیکھ لے، قربانیاں دیکھ لیں، اللہ کو اپنے نیک بندوں کی ادائیں بڑی پسند ہے نا۔ حج کیا ہے؟ سارے کا سارا نیک بندوں کی ادائیں۔ قربانی کیا ہے؟ ساری کی ساری نیک بندوں کی۔ نماز کیا ہے؟ یہ محبوب کی ادائی تو ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو فی زمانہ ضرورت ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ہم صرف 11ویں کے لنگر تک ہی نہ رہے یار، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے، الحمدللہ کھانا ہے نا جی، کھانا ہے الحمدللہ۔ وہ 11ویں کا لنگر ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے بزرگوں کے لیے۔ آپ دعا میں سنتے ہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاں بزرگ کو ایصال ثواب کریں، ہے ویسے نیاز اللہ کی تو، لیکن اب اس سے آگے بڑھنا ہے، عملی میدان میں اترنا ہے، حضور غوث اعظم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ جیسے انہوں نے اللہ رسول کو راضی کیا ہے، ہم نے بھی اللہ رسول کو اسی طرح راضی کرنا ہے یار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔